يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الله تعالى في مقام آخر إنه لا يحب المتكبرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا ووفق جميع حاضرنا وغائبنا وجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك. اللهم ذلنا تحت ظل عرشك ولا ذل إلا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم ادخلنا ووالدينا وجميع أساتذتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وهادرنا وغائبنا ومحبنا ومحسننا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء المرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. بار بار یہ جملے سنتے ہیں اور شاید ہمارے ذہن میں آتا ہوگا کہ تو بار بار سنتے ہی رہتے ہیں، کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن دوستوں بزرگوں حقیقت میں یہ کہنے کی چیز ہے اور سننے کی چیز ہے، اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی چیز ہے، اور پھر اس کو ریپیٹ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کتنے عظیم نعمت جلیلہ کہ جس کے اوپر آخرت کی نعمتوں کا پورا دار و مدار ایمان پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے دو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آتے ہیں، الرحمن اور الرحیم. الرحمن کے اندر عام الرحمت ہے اور الرحیم کے اندر تام الرحمت ہے. عام الرحمت کا مطلب یہ ہے کہ رب الجلال کی رحمت عام ہے، چنانچہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء. دنیا میں اللہ نے اپنی رحمت کو عام کر رکھا ہے. اللہ پر ایمان والوں کو بھی، لانے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، بلکہ باغی ہیں، بلکہ منکر ہیں، ملحد ہیں، ان کو بھی دنیا کی نعمتیں مل رہی ہے. تو رحمانہ دنیا ہے آپ، اس اعتبار سے عام الرحمت. اور تام الرحمت رحیم کا خلاصہ ہے. تام الرحمت یہ آخرت میں اس کا ظہور ہوگا. آخرت میں ظہور اس طریقے سے ہوگا کہ وہاں پر جو اللہ کی رحمت، اور اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، دنیا میں صرف اللہ نے ایک رحمت کو نازل فرمائی ہے، اور اسی ایک رحمت کا تقاضا ہے
حدیث پاک میں جس کا تذکرہ آیا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے درندے، پھاڑ کھانے والے، شیر، لائن اور کیسے کیسے عجیب و غریب، لیکن وہ اپنے بچے کو مارتے نہیں ہیں، اپنے بچوں پر رحمت کا، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جن کی طبیعت ہی کے اندر مارنا اور حملہ کرنا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں پر بے انتہا شفیق ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر اپنے بچوں پر شفقت اور رحمت کہاں سے آئی؟ بس وہی ایک رحمت کی برکت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ، والدین اپنے بچوں کے ساتھ، ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، غرض ہے کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں یہ صرف ایک رحمت کی برکت ہے۔ اللہ کی 99 رحمتیں تو قیامت میں ان کا ظہور ہوگا، اور قیامت میں 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب بتلائیے رب ذوالجلال کی 100 رحمتوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ معاملہ ہو تو کتنی بڑی ایمان والی نعمت اور کتنی عظیم نعمت ہے۔ ورنہ میدان محشر کے اندر کفار اور مشرکین اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہوں گے۔ میدان محشر اور اس کے بعد عالم آخرت، کفار و مشرکین کے لیے وہاں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایمان کی برکت سے ہم کو قبر، اس کے بعد حشر اور اس کے بعد جنت، یہ اللہ کی رحمت ایمان کی برکت سے متوجہ ہو رہی ہے۔ تب اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنی عظیم نعمت ہے، اور اسی ایمان کی برکت سے اللہ پاک جنت میں پہنچائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اس لیے دوستو بزرگ، ہم کبھی اس جملے کو یہ نہ سمجھے کہ تو بار بار کہتے رہتے ہیں، بولے کہے تو نہیں، بولے نہیں کرے، بولنا چاہیے، خوب بولنا چاہیے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی معرفت، محبت، ایمان کی عظیم نعمت، اور ایمان کے اوپر ہم شکر ادا کریں، رات دن شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت کے اوپر ہم شکر ادا کریں گے وہ نعمت باقی بھی رہے گی اور اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ جیسے کہ لئن شکرتم کے اندر اللہ کا وعدہ ہے لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو زیادہ کروں گا، اور زیادہ جب ہوگی تو وہ نعمت یقیناً باقی رہے گی۔ جیسے کہ زیادتی اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ چیز باقی ہو، لہذا اللہ کے اس عظیم نعمت کو یا رب لک الحمد علی نعمت الایمان، یا رب لک الحمد علی نعمت الایمان، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ آپ نے ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یا رب ذوالجلال، ہماری ایمان والی نعمت کو آپ باقی رکھنا، حفاظت کرنا اور اس میں کمال پیدا کرنا، شکر ادا کرتے رہے، کمال ایمان کو مانگتے رہے۔ تو خیر بہرحال ایمان عظیم نعمت، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، یہ اور نعمت۔ اگر ہم کو اللہ پاک نے کسی اور نبی کی امت میں پیدا کیا ہوتا، وہ بھی بے شک ایمان والے ہیں، وہ بھی، اور ان کے لیے بھی جنت کے وعدے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے تو عجیب و غریب اللہ کے ہاں انعامات ہیں، بہت انعامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ سب سے آخری امت آئی ہے دنیا میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے داخل ہوگی۔ اعمال بہت تھوڑے ہیں، اگلی امتوں کی عمریں جو ہوتی تھی، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال، کسی کی 700 سال، پھر ہوتے ہوتے گھٹتی گئی 400، 300، 200، اور اب بٹوین 70، 80، 90، بہت تو 100۔ ورنہ اگلی امتیں 400 سال تک عبادت کرتے تھے۔ یہ لیلۃ القدر ہم کو کیوں ملی ہے؟ لیلۃ القدر جو اللہ پاک کی نعمت اس امت کو ملی، اگلی امتوں کو لیلۃ القدر نہیں ملی تھی کہ ایک رات تم عبادت کر لو، خیر من الف شہر، 1000 مہینے تک لگاتار کنٹینیوس عبادت کرتے رہو، ایک رات وہ سیم ہے۔ کتنی بڑی نعمت، اور بھی سیم نہیں بلکہ خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور بہتر کتنی، وہ اللہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اگلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کی عمروں کو دیکھا، تو ان کی عمروں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میری امت تو چاہے پوری زندگی سجدے میں پڑی رہے، تب بھی اگلی امتوں کا جو اعمال کا ذخیرہ ہے اس کے برابر نہیں ہو سکے گا، جیسے کہ ان کی لمبی عمر ہے، اور کتنی لمبی عمروں کی وجہ سے کتنی لمبی عمر تک انہیں عبادت کی۔ تو میری امت چاہے پوری زندگی سجدے میں پڑی رہے تب بھی ان کے برابر نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ غم دل میں آیا،
اور دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کہ میری امت تو پیچھے رہے گی، تو اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے سورہ قدر نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا کہ تم رمضان کے اندر پورا مہینہ جاگو، خاص کر عشر اخیرہ اس کی قدر کرو تو تم کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اور لیلۃ القدر جس میں سعادت مند کو مل گئی تو ایک رات گویا کہ 1000 مہینوں بلکہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا یہ اور عظیم انعام۔ قرآن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام قرآن پاک ہے، یہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ پاک اپنے فضل سے ان نعمتوں کی ہم کو قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کی حفاظت اللہ ہی فرمائے۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان بچے بچیاں آج کل کے ماحول میں کہاں جاتی ہیں، کالجوں میں ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، اور کہاں ہوتی ہیں، وہاں کیسا فتنوں کا ماحول ہے، کیسا اخلاق سوز ہمارے اخلاق کو بگاڑنے والے ماحول کے اندر جاتے ہیں، تو ایمان کی والی صفت لے کر جائیں گے تو وہاں ایمان کے نور کی برکت سے حفاظت ہوگی، وہاں اندر تقویٰ لے کر جائیں گے، اندر اللہ کا خشیت ہوگی، خوف ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا تعلق ہوگا۔ یہ محبت اور تعلق لے کر ہمارے نوجوان بچے بچیاں کالج یونیورسٹی اور اپنے جاب پر جا رہے ہیں تو اندر کی صفات اور اندر کے ایمان کی برکت سے حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی اس ماحول کے اندر بہت مشکل ہے۔ اس سے اپنے اندر بنائیں، جماعتوں میں نکلنے کی کوشش کریں، اللہ کی عظمتوں کو بولے سنیں، آخرت، موت، قبر اور حشر، جنت کی نعمتیں، جہنم کے اندر کیا کیا عذاب ہے، مجلسوں کے اندر تعلیم کے اندر اس کے تذکرے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ پاک نے دل میں ایمان رکھا ہے تو ان مجلسوں میں شرکت کی برکت سے 3 دن کے لیے نکلے ہیں، 10 دن کے لیے نکلے ہیں، چلی کے لیے نکلتے ہیں، بس کوشش یہ کرے کہ ہمارا ٹائم ذرا اصول کے مطابق گزر جائے، خالی باتوں کے اندر یا خالی ادھر ادھر چیزوں پہ نہ گزرے، بلکہ جو ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ 4 کاموں میں مشغول ہونا ہے، کس طریقے سے اپنے ٹائم کو گزارنا ہے، اس کی قدر کر لیں۔ 2-3 دن کے لیے آتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے، رات بڑی ہوتی ہے تو کچھ اللہ کی عبادت بھی کرے، توبہ استغفار کرے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لے، اپنی اگلی زندگی پر ندامت ہو، اور آئندہ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم پکا ارادہ کرے کہ اللہ بس اب تو انشاءاللہ مرتے دم تک ایمان والی زندگی اور دین والی زندگی گزاریں گے، دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اور بس آپ کے بندے بن کر رہیں گے، بس نفس کے بندے نہیں، اور شیطان کے مشن پر لے کر اپنی زندگی گزارنے والے نہیں، بلکہ شیطان کو دشمن سمجھیں گے اور نفس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں گے، نفس امارہ کو، اور نفس امارہ کی نہ مانتے ہوئے اس نفس کو کوشش کر کے محنت کر کے نفس لوامہ میں اور نفس مطمئنہ میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا نفس امارہ نہ رہے، اور وہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ ہو جائے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ 2 دشمن ہمارے ہیں سخت، ایک اندر کا دشمن ہے، ایک باہر کا دشمن ہے۔ ان دونوں دشمنوں کو پہچان کر، ان دونوں دشمنوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا ہے ہم کو۔ دل میں جو بات آ جائے فوراً عمل نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کسی کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پورا ایک دین لے کر آئے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور پورا ایک معاشرہ تیار فرمایا ہے، اور نمونہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ذات مبارک خود تھی، اور اس نمونے کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ کی زندگیاں بنی ہے۔ کوئی صدیق اکبر نہ کوئی عمر فاروق بنا، کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہ حضرات صحابہ ایمان سے پہلے زمانے جاہلیت میں تھے، اور زمانے جاہلیت میں ہونے کے نتیجے میں پتہ نہیں کن کن برائیوں کے اندر گرے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ سب تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت، اور قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنے اس کے مطابق زندگی بنائی جب انہوں نے، تو اللہ نے ان کو نوازا۔ تو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آج کل ہم دیکھیں گے، عام طور پر دیکھیں گے، ہمارا نفس امارہ ہے، بس اسی کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اسی کی مانتے ہیں۔
اسی کی مان کر ہماری زندگی گزر رہی ہے. جتنے گناہ ہو رہا ہے یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یا تو نفس کی اتباع کر رہا ہے یا شیطان کی اتباع کر رہا ہے. سنتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، سنتوں کے خلاف اعمال ہو رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا سونا ظاہر باطن سنتوں کے خلاف ہو رہا ہے. حالانکہ جانتے ہیں ہم یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، لیکن اس کے خلاف بھی ہو رہا ہے. پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم اندر ڈیپ میں جائیں گے تو ڈیپ میں جانے کے بعد یہی نتیجہ اور یہی رزلٹ ہوگا کہ میرا دل نہیں مانتا. بس دل نہیں مانتا. بھئی سنت کے خلاف ہے، بس وہ طبیعت نہیں جانتی، طبیعت قبول نہیں کر رہی ہے. تو اپنی طبیعت کو بنانا ہے. ہماری اصلاح کا یہی مقصد ہوتا ہے، دل کو بنانا ہے، دل کو شریعت کے ایسا تابع بنانا ہے اور اللہ کا ایسا غلام بنانا ہے کہ نفس دب جائے، نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے. ابھی ہم نفس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے بجائے نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. پھر دل میں سے تکبر نکلے گا، بڑائی نکلے گی، حسد نکلے گا، جلسی نکلے گی. اور تزکیہ اسی کو کہتے ہیں، تزکیہ اسی کو کہتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ جو دل کے اندر ہے وہ نکل جائے اور اس کی جگہ پر اخلاق حمیدہ ہمارے دل میں آ جائے. تو ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانے کے بعد پھر انسان جو انسان بنتا ہے وہ انسان بنتا ہے اعمال سے، انسان بنتا ہے اخلاق سے. جتنے اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جتنے اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، وہ انسان کی قیمت بہت بڑھتی چلی جائے گی، بہت بڑھتی جائے گی. اخلاق جتنے بڑھے، اخلاق کا تعلق دل سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اسی کو بیان فرمایا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، دل تمہارے جسم کے اندر، باڈی کے اندر ایک مضغہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کی بوٹی ہے سمجھ لیجئے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صالح بن جاتی ہے، اس کے اندر صلاح پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر اخلاق حمیدہ آ جاتے ہیں. اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ اخلاق حمیدہ توبہ ہے. ذرا بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ، اور ایسے بھی توبہ کرتے رہیں، ایسے ہم توبہ استغفار کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. حالانکہ آپ بالکل بخشا ہیں، آپ بالکل معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. تعلیم امت مقصود ہے کہ جب میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو تم کو کتنی مرتبہ کرنا چاہیے. اس لیے زندگی میں ہماری جماعت میں نکلنے کے بعد یہی کہا جاتا ہے 100 مرتبہ استغفار، 3 تسبیح بتائی جاتی ہیں. درود شریف 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، اور استغفار 100 مرتبہ. تو استغفار جو ہے بہت چیز ہے. استغفار یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے لیے لیکوڈ ہے، لیکوڈ. دل کو صاف کرنے کا لیکوڈ جو ہے یہ استغفار ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے جتنا ہم توبہ استغفار کریں گے، دل کے وہ جو زنگ آتا ہے، رشٹ آتا ہے، کاٹ لگ جاتا ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے دل کو وہ جو پوائنٹ لگتے ہیں، اور پوائنٹ لگتے قرآن پاک کہتا ہے بات مرتا ہے ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ گناہ کرتے رہے پوائنٹ پر پوائنٹ لگتے رہتے، حتیٰ کہ یہ ہو جاتا ہے بران علی قلوبہم. یہ پوائنٹ ہوتے پورے قلب کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر اس سے بھی معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. کبھی جب انسان توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اس سے بھی معاملہ آگے بڑھتا ہے. اور پھر وہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم. پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، اور مہر لگنے کے بعد پھر اس کو نیکی اور اچھے کام اچھے معلوم ہی نہیں ہوتے. ہمیشہ اس کا دل بس گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتا ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت کی طرف چلتا ہے. تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ تو بڑی خطرناک کیفیت ہے. اور یہ خطرناک کیفیت کب بنتی ہے؟ جب انسان اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے اور گناہ پر کرتا ہے، گناہ پر گناہ ہوتے کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو کفر اور شرک اور انتہائی درجے کے گناہ کے نتیجے کے اندر پھر دل پر مہر لگتی ہے. اور پھر اس دل کا مہر لگنے کے بعد راہ راست پر آنا بہت مشہور ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دے دے، پھر بھی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن دوستوں بزرگوں، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ قرآن پاک کی آیاتوں سے نتیجہ نکالنا ہے اور پھر اس کو بنانا اپنی زندگی میں. وہ یہ ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں دل خراب ہوتا ہے، دل کے اوپر زنگ لگتا ہے، کاٹ لگتا ہے، رشٹ آتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے یہی استغفار ہے. تو دل ہمارا جتنا صاف ہوگا اور جتنا بہتر ہوگا، اس میں اللہ کی محبت ہوگی، توکل ہوگا، قناعت ہو، حلم ہو، بردباری، برداشت کرنے کی طاقت ہے، غصہ نہ ہو،
والکاظمین الغیظ ہو، وہ غصہ پہ غالب نہ ہو. جیسے طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئے فوراً غصہ آ گیا، اور ایسا غصہ آ گیا کہ زبان چلنے لگی، اس سے آگے بڑھے ہاتھ چلنے لگے، اس سے آگے بڑھے تو پوری فائٹنگ شروع ہو گئی اور جنگ ہونے لگی. یہ انسانوں کو دنیا بھی برباد کرنے والی ہے اور آخرت بھی برباد کرنے والی ہے. اس لیے غصہ جو ہے، غصہ یہ ایمان کو ایسا بنا دیتا ہے، کڑوا، ایمان کی حلاوت کو ختم کر دیتا ہے، اور بالکل ایسا بنا دیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز آتی ہے بہت کڑوی ہوتی ہے، ذہن میں نہیں آ رہا وہ لفظ آتا ہے، ایک چیز آتی ہے بہت کڑوی، اگر آپ اس کو دودھ میں ڈال دیں تو پورا دودھ کڑوا ہو جائے. خیر بہرحال ایمان کی غصے کی وجہ سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کرواہٹ اور بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. تو اندر ہمارے تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو. تو یہ تحمل جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے انسان کی قلب کے اخلاق حمیدہ میں. اور غصہ جو ہے یہ اخلاق رذیلہ میں ہے. تکبر یہ اخلاق رذیلہ میں ہے. تکبر کے بجائے ہمارے اندر تواضع آ جائے، عجب کے بجائے ہمارے اندر شکر آ جائے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں، بلکہ اس نعمت کو اللہ کی دین سمجھوں میں، اور اللہ کی دین سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کروں. اس سے پہلے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، اس سے پہلے تکبر کو بات چل رہی تھی، تکبر کے اوپر پہلے مجلسوں کے اندر. تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، دل کی بہت خراب اخلاق رذیلہ کے اندر ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورا عالم کے اندر آسمان اور زمین میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر کا ہوا ہے، بلکہ شرک بھی اس کے بعد ہوا ہے. شرک سے پہلے تکبر ہوا ہے اور تکبر ہی کے نتیجے میں شرک ہوا ہے. اس لیے تکبر بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک رذیلہ ہے اور بہت خطرناک دل کی بیماری ہے. دل کا ایسا کینسر ہے اور دل کی اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری ہے کہ تکبر کے نتیجے میں انسان نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تکبر کے نتیجے میں دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، دل میں دوسروں کی تحقیر پیدا ہوتی ہے. تکبر کے نتیجے کے اندر نعمتوں کے بس شکر کی توفیق نہیں ملتی. تکبر کے نتیجے کے اندر انسان اللہ کی نظروں سے بالکل گر جاتا ہے. تکبر کے نتیجے کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لیکن قیامت کے میدان میں ان کا حشر ایسا ہوگا جیسے آنٹ، چھوٹی چھوٹی کلیاں، اتنا ذلیل اللہ کرے گا. تکبر کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اور تکبر کے نتیجے میں جس دل میں تکبر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل، کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور جہنم کے بارے میں آتا ہے فبئس مثوى المتکبرین، جہنم جو ہے متکبرین کا ٹھکانہ ہے. اس لیے تزکیہ اسی کو کہتے ہیں، اصلاح اسی کو کہتے ہیں. اصلاح خالی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ماشاء اللہ بہت اچھا لباس پہن لیا اور بہت اچھی حیت اختیار کر لی، چہرے پر داڑھی بھی آ گئی ماشاء اللہ، پوری مکمل داڑھی، آدھی نہیں. ہم ہر چیز کمپلیٹ چاہتے تو اللہ کے واسطے ہم اس سنت کو بھی کمپلیٹ کر لیں. اللہ کے یہاں پہ بس یہاں پہ کوئی نفس نہیں چاہتا، بس یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ نفس نہیں چاہتا، بس اس کو کاٹتے رہتے. معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں 6 حدیثیں ہیں، 6، جن کے اندر یہ تاکید ہے کہ بڑھاؤ 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 بڑھاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو فطرت پر چھوڑ دو، اس کو مت کاٹو. لیکن نفس مانتا نہیں، بس نفس دل نہیں چاہتا. تو بس یہیں پر ہم دل نہیں چاہتا تو ہم غلام بنے ہوئے نفس کے، اور نفس کی غلامی کے نتیجے میں آج تک ہمارے چہرے پر مکمل سنت زندہ نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ کتنا اس کا الحمدللہ مختلف مقامات سے ہم سنتے رہتے، لیکن آج امت کا دیکھیں ہم یہ سنت کس طرح چھٹی ہوئی ہے، کتنی چھٹی ہوئی ہے، کتنے پرسنٹیج آپ دیکھیں گے، کتنے پرسنٹیج کے اعتبار سے کتنی یہ سنت متروک ہو رہی ہے. حالانکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا، سنت عام ہونی چاہیے تھی، اور جو خلاف سنت اعمال ہیں مومنین کی زندگی میں وہ کم ہونے چاہیے تھے. آج مومنین کے پرسنٹیج ہم نکالیں گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچے گا، اللہ ماشاء اللہ. تو یہی نفس کی غلامی ہے. تو تکبر کا اس لیے تکبر کے نتیجے کے اندر انسان نامعلوم کن کن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے اپنے اندر میں دل کو ٹٹولتا رہوں، دل کو دیکھتا رہوں کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ پہلا آ چکا ہے الحمدللہ. حدیث پاک کے اندر اس کے لیے 2 لفظ آئے ہیں، غمط الحق و
غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ حدیث میں یہ تکبر کے بارے میں دو لفظ آئے ہیں، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے کس بنیاد پر؟ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ کوئی نعمت دے دی ہے، اب وہ نعمت چاہے دینی نعمت ہو چاہے دنیاوی نعمت ہو، آپ کو ماشاءاللہ حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، اور علم کے اندر عمل کے اندر اللہ پاک نے ایک مقام دے دیا آپ کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کی وجہ سے خدا نہ کرے کوئی عالم بیچارہ دوسرا آدمی کو جو بیچارہ علم نہیں رکھتا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ آپ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ سیدھا سادہ پڑھ رہا ہے، اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی تکبر ہے۔ تو دینی نعمت کی بنیاد پر بھی ہم کسی کو حقیر سمجھیں کہ ماشاءاللہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، رات دن کے کاموں میں لگا ہوا ہوں، چلے دے رہا ہوں، 40 دن دے رہا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، بس یہ تکبر ہے۔ تو دینی نعمت کے نتیجے کے اندر اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یا کوئی دنیاوی نعمت ہو، اللہ نے آپ کو مال دے دیا، حسن جمال دے دیا، اچھا گھر دے دیا، اچھی کار دے دی، اچھے کپڑے پہننے کو دے دے، اور ماشاءاللہ آپ کی لگژری لائف ہے، اور دوسرا بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گیا آپ کے سامنے، وہ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ میں صاحب مال ہوں، میرے کپڑے ایسے، اس کے کپڑے ایسے، میں اس کے بعد بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیوں تیار نہیں؟ اس کے کپڑے تو دیکھو۔ تو بس یہ دل کے اندر دنیاوی نعمت کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا اور دوسرے کو حقیر سمجھا، بس یہ تکبر ہے۔ غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، چاہے جس وجہ سے بھی ہو، جس ریزن سے بھی ہو، کسی بھی سبب سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہ تمام انسان اللہ کی خلق ہے، الخلق عیال اللہ، لہذا کسی بھی انسان کو انسان حقیر سمجھے گا، یہ اللہ رب العزت کو بالکل ناپسند ہے۔ ہم نے تم کو نعمت دی، یہ نعمت تمہارے پاس کہاں سے لے گا؟ کیا تم جس دن پیدا ہوئے تھے یہ نعمتیں تمہارے پاس تھی؟ دنیا میں تمہارے سے خالی ہاتھ آئے تھے؟ یہ بعد میں انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ ملا ہے مجھ کو سب اللہ کے فضل سے ملا ہے، ھذا من فضل ربی، تو ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، کبھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھ کو میری صلاحیتوں کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میں بہت بڑا ایکسپیرینس ہوں، بہت بڑا تجربہ کار ہوں، بہت بڑا مائنڈ میرا ہے، بہت ہوشیار ہوں، اور اس ہوشیاری کے نتیجے کے اندر یہ میرا بزنس چل رہا ہے اور یہ ڈگری ملی ہے، ہمیشہ میں پاس ہوتا ہوں تو بہت اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں بہت ذہین ہوں۔ یہ ذہن کس نے دیا آپ کو؟ دماغ کس نے دیا؟ اللہ چاہتے تو یہ دماغ، جس آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بیچارے کتنے سیلو آدمی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہو گئے لیکن بالکل بچوں کی طرح ہے۔ اگر آپ ہوتے تو آپ اس کی جگہ ہوتے اور وہ شخص آپ کی جگہ ہوتا تو آپ کی قدرت میں کوئی چیز تھی؟ لہٰذا انسان کی قدرت میں جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو سب کچھ جو کچھ ملا اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ تو نعمتیں اللہ کے شکر کے لیے ہے، نعمتیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ بس اسی بنیاد کے اوپر کہ نعمت ہے، اس نعمت کی وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ تکبر کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ لہٰذا جہاں بھی دل کے اندر ذرہ برابر بھی دل میں آ جائے، شیطان دل میں ڈالے کہ تو بڑا ہے چھوٹا ہے، بس سمجھ لو کہ میں تکبر کے اندر مبتلا ہوں۔ ایک نشانی تو یہ بتائی، اور دوسری بات بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بطر الحق، یعنی حق بات سامنے آ جائے اور حق ثابت ہو جائے پھر بھی اس کو نہ مانے۔ دین کی بات آ گئی، شریعت کی بات آ گئی، قرآن پاک کی آیات آپ کو بتا دی، حدیث آپ کو بتا دی، دین کا مسئلہ آپ کو بتا دیا، پھر بھی نہیں مان رہے ہم۔ دین کی بات کو نہ ماننا، حق کو ٹھکرا دینا، یہ بھی تکبر ہے۔ اگر دل میں تواضع ہے، عبدیت ہے، اللہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، اور یقیناً چھوٹے ہیں، اللہ اکبر ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو جب اللہ کی بات آ گئی تو اللہ کی بات کے سامنے دین کی باتیں کس کی؟ اللہ کی باتیں ہیں، تو اس کے بعد پھر میں نہ مانوں تو یہ تکبر ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دین کا مسئلہ آ جائے، چاہے اس کو ماننے میں میرا نقصان ہو رہا ہو، اس کو ماننے کے اندر میری چاہے ذلت ہو رہی ہو، اس کے ماننے کے اندر چاہے میرا دنیا کے اندر جو پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ پوزیشن ختم ہو رہی ہو، ختم ہونے دو، تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن من تواضع للہ رفعہ اللہ، ہم تواضع اختیار کر لیں گے، حق کو قبول کر لیں گے۔ حق کو قبول کر لینا دلیل ہوگی اس بات کی کہ میرے اندر الحمدللہ عبدیت ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، یہ علامت ہوگی کہ میں اللہ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، دین کو اپنے سر پر رکھ رہا ہوں، اور دین کو میں اگنور نہیں کر رہا ہوں، پیٹھ پیچھے نہیں ڈال رہا ہوں، بلکہ دین کو میں اپنے آگے رکھ رہا ہوں، قرآن و سنت میرے سامنے ہے اور میں اس کو فالو کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس کو فالو کرنے کے نتیجے کے اندر چاہے میری عزت جائے بظاہر،
یہ بظاہر عزت جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسی عزت دیں گے جو لازوال ہوگی، ہمیشہ والی عزت۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دین کی بات آ جائے فوراً اپنے آپ کو جھکا دیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس اللہ کی بات آ گئی، دین کی بات آ گئی، سنت کی بات آ گئی، اس وقت خالی آرگیومنٹ نہ کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں، تعویلات کے اندر ہم نہ پڑھیں، بس آمنا و صدقنا۔ دین کی بات آ جائے فوراً مان لیں، سمعنا و اطعنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی وہ سمعنا و اطعنا پر فرمائی تھی، سمعنا و عصینا پر نہیں فرمائی تھی۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم اگر کوئی ظاہر کر دو اس پر بھی تمہارا مواخذہ ہوگا، او تخفوہ ہو یا تمہارے دل کے اندر کوئی بات ہو اس پر بھی تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بات یہ چلی جاج اس پر بھی تمہارا مواخذہ ہو۔ شروع میں یہ بات تھی کہ شروع کے اندر اگر دل میں کوئی گناہ کا وسوسہ آ گیا، دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال آ گیا تو تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مواخذہ ہوگا۔ تو حضرات صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر اللہ کے بارگاہ عالی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی میں عرض کیا، یا اللہ یا رسول اللہ، جو ظاہری اعمال ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، گناہوں سے بچا لیں، لیکن دل میں وسوسہ آ جائے تو وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو ہمارے اختیاری میں نہیں ہے، وہ تو خود بخود وسوسہ گناہ کا آ گیا، کسی اور چیز کا آ گیا جس میں ہم کو اختیار نہیں ہے، اس پر بھی اگر ہمارا مواخذہ ہو تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے بالکل، اس لیے کہ اس پر مواخذہ ہو تو یہ ہمارے اختیار کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں یہ پیش کیا، یہ آیت شریفہ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور کہ تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے، زبان پر آ گئی، او تخفوہ، یا ان کو تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تب بھی اللہ تم سے ان کا محاسبہ کرے گا، تو حساب ہوگا، تو حساب ہوگا تو مطلب ہے کہ اگر ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، اور گناہ ہو تو گناہ ان سے مواخذہ ہوگا۔ تو حضرات صحابہ نے یہ عرض کیا، اللہ کے رسول دل پر تو ہمارا قابو نہیں ہے، دل پر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، دل میں تو وسوسے آتے ہی رہتے ہیں، تو اگر اس پر ہمارا محاسبہ ہو تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلائی کہ دیکھو بے شک تم نے جو بات پیش کی ہے، لیکن تم یوں کہو سمعنا و اطعنا، آگے یہ آ رہا ہے، تم کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ ہرگز یہ مت کہو کہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے ہم کس طرح عمل کریں گے اس کے اوپر، یہ تو ہماری قوت سے باہر ہے، اس پر عمل ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہ مت کہو، یہ مت کہو، بس یوں کہو سمعنا و اطعنا، بے شک اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، ہم نے مان لیا اور اطاعت کریں گے ہم۔ البتہ غفرانک ربنا، اب اس کے ماننے کے بعد اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کے طالب ہیں، غفرانک ربنا و الیک المصیر، اور آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ تو صحابہ تھے، ان کے یہاں مباحثہ نہیں تھے، ان کے یہاں بس اطاعت تھی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سب کی زبان پر سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، وقالوا سمعنا و اطعنا، سب کی زبان پر یہ، اور غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر، اس اطاعت کی برکت سے اور سمعنا و اطعنا کہنے کی برکت سے بعد والی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان بعد والی آیتوں کے اندر پھر آگے ظاہر کر دیا گیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا چک جائیں اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ تو نے اگلے لوگوں پر ڈالا تھا، ہم سے پہلے جو امتیں گزری تھیں ان پر بڑے بڑے بوجھ تھے اور بڑے بڑے زبردست ان کے یہاں احکام تھے، کہ اللہ ایسے سخت احکام ہمارے اوپر نہ ڈالیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب تو ہم پر نہ لاد اس چیز کو جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اور ان آیتوں کے اندر بتلا دیا گیا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ وسوسے سے معاف ہے، جیسے کہ صبح کی حدیث میں آیا تھا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوس صدورنا ما لم تتکلم او تعمل، کہ دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں چاہے کتنے بھی خطرناک وسوسے آ رہے ہوں، لیکن جب تک وہ وسوسے ہیں، دل میں ہیں، زبان پر نہیں آئے، عمل میں نہیں آئے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ جو حدیثیں آئی ہیں اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ صحابہ کے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر کی برکت سے ہوئی۔ جیسے آج بھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے، وہ مسئلہ میرے لیے بہت مشکل، بہت ہارڈ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر میں اس مسئلے پر عمل کروں گا تو میں کس طرح بزنس کروں گا، میں اس مسئلے پر عمل کروں گا تو میں کس طرح جاب پر جاؤں گا، اور مان لو اس کو تو یہی کہہ دو کہ سمعنا و اطعنا، اور اللہ سے کہو کہ اللہ پاک
اب میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، میری اس مشکل کو دور فرمائیے اور میرے لیے کوئی راستہ شریعت کے مطابق نکال دیجیے۔ یہ ہماری طبیعت ہو جائے، یہ ہماری طبیعت ہو جائے، بس جہاں بھی دین کی بات آ جائے ہم اپنے آپ کو دین کے سامنے جھکا دیں اور دین کی بات کو مان کر پھر اللہ سے راستے مانگیں۔ اللہ اب یہ صورت حال ہے، آپ میرے لیے کوئی حلال روزی کا راستہ نکال دیجیے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، ابھی جو ہے اس کے اندر یہ ہے لیکن کیا کروں میں، اب بس میں دین کی بات کو مانتا ہوں۔ یہ اپنی تعویلیں نہ کریں، تعویلوں کے بجائے بس سیدھے بات کہہ دیں کہ اللہ بے شک آپ کا حکم ہے کہ حلال روزی کمانا ہے اور یہ جاب جو ہے یا یہ ہے اس کے اندر یہ چیز ہے خلاف شریعت باتیں ہیں، اے رب بے شک خلاف شریعت باتیں ہیں اور مجھ کو اسے نکال لیجیے آپ، اور میرے لیے حلال روزی کا انتظام فرما لیجیے، حلال روزی کے اسباب میرے لیے پیدا کر دیجیے۔ بس یہ ہماری طبیعت بن جائے، اس میں تعویل کرنے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور سمیع و اطاعہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ بس اب میرے لیے بالکل حلال پاکیزہ برکت والی روزی، عافیت والی روزی خوش ہو کر آپ عطا فرمائیے، چاہے تھوڑی ہو لیکن آپ کی طرف سے اس میں شریعت کے مطابق ہو تو اس میں برکت بھی ہوگی، آپ خوش ہو کر عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر آخرت مواخذہ نہیں ہوگا اور برکت آپ عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارا مزاج اللہ کرے سمیع و اطاعہ غفرانک ربنا والیک المصیر والا بن جائے۔ جو بھی ہم سننے کے وقت میں نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ جو میں نے سنا ہے اگر میں اپنی زندگی کا جائزہ، ہماری ایک مجلس اصلاحی ہو سکتی ہے، ایک مجلس، چاہے تعلیم ہو چاہے باقاعدہ مجلس ہو، کوئی بھی ہو، نام اصلاحی مجلس ہے، ورنہ سب ہماری مجلس اصلاحی ہے، سب اصلاحی مجلس ہیں، سب مجلسوں کے اندر قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس مجلس کے اندر دیکھیں جو بات بھی آ رہی ہو، جو عمل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر وہ عمل اپنے اندر موجود پاتے ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ قرآن کی آیت آئی ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، میری زندگی میں عمل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ یہ میرے عمل میں ہے۔ اور اگر عمل میں نہیں ہے تو اسی وقت نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ اس حدیث پر، اس آیت پر، دین کے اس مسئلے پر عمل کروں گا، اور جب موقع آ جائے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی گناہ کی بات آ جائے تو ہم گناہ کا جائزہ لیں کہ یہ گناہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے وہ گناہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ گناہ میری زندگی میں نہیں ہے، لیکن وہ گناہ جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے میری زندگی میں ہے تو اسی وقت توبہ کریں، اسی وقت بیٹھے لیکن توبہ کا تعلق کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہے، کہنے کی چیز نہیں ہے، بس اندر ہی اندر توبہ کر لیں کہ اللہ یہ گناہ ہو رہا ہے، میں کب سے اس کے اندر مبتلا ہوں اور کتنی بڑی میری زندگی گزر گئی اور میں اس گناہ کے اندر مبتلا رہا، اللہ اندر توبہ کر لے اور پھر پکا ارادہ کر لے کہ مجھے گناہ چھوڑ دینا ہے، تو ہماری ایک مجلس اصلاحی بن سکتی ہے۔ اسی مجلس کے اندر نہ معلوم ہماری کتنی اصلاح ہو جائے گی، لیکن یہ نیت کر کے بیٹھے کہ اعمال سنیں گے، اگر وہ عمل ہماری زندگی میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور عمل نہیں ہے تو اس عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت کریں گے۔ نیت پر بھی ایک ثواب مل جاتا ہے، اس امت کے لیے نیت کر لے گا، نیک اعمال کا نیت کر لے گا تو اس نیکی کے ارادے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی دے دیتے ہیں، اور کرے گا تو 10 نیکیاں کم سے کم۔ اور گناہوں کا تذکرہ ہوا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں اپنا، حاسب و قبل ان تحاسبوا، حساب ہونے سے پھر ہم اپنا محاسبہ کریں دنیا کے اندر کہ اگر وہ گناہ میری زندگی میں موجود ہے تو اسی وقت توبہ کرے کہ اللہ یہ گناہ سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ اب بات مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ 1 منٹ میں چھوٹنے والا نہیں ہے، 1 دن میں چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تمہارا سلیم صاحب دھرا دامت برکاتہم اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مجلس میں ایسی باتیں اصلاحی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ ایسے گناہ جو ہماری زندگی میں کنٹینیوس چل رہا ہے اور 1 دن میں چھوڑنا بہت مشکل ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، ہیبٹ پڑی ہوئی ہے، عادت 1 دن میں بدلتی نہیں ہے۔ جس کو سگریٹ کی عادت ہو کیا 1 دن میں چھوڑ دے گا؟ وہ کبھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو چھوڑتے چھوڑے گی۔ اس سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑتے دھیرے جاتے ہیں، تو 1 دن میں ہم نیت تو کر لیں، انشاءاللہ عزم تو کر لیں۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس گناہ میں مبتلا ہوں اس گناہ سے میں توبہ کروں، یعنی اس میں ندامت ہو جائے، گناہ کے چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، اور آئندہ کا عزم ہے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی گناہ نہیں۔ یہ عزم ہے، یہ توبہ کی ایک شرط ہے، تو آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لیں، اور پھر اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے ترتیب بنائیں۔ اب 1 دن میں نہیں چھوڑ سکتا ہے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ پہلے دن آپ اس کو 100% ہے تو آپ آئیے 90% پر، کوشش کر کے 10% چھوڑیے، 5% چھوڑیے، بہت مشکل، بہت ہارڈ پڑ رہا ہے تو 1% چھوڑیے۔ 1 دن میں 1%، سیکنڈ دن میں 2%، پھر 3rd، پھر 5، پھر 10، پھر کوشش کرتے 10 سے 20 پر آئے گا، پھر
پھر 20 سے انشاءاللہ کوشش کریں گے، بچتے رہیں گے بچتے رہیں گے بچتے رہیں گے، 30 پر آئے گا، پھر ایک دن یہ آئے گا کہ انشاءاللہ 100% گناہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن کوشش ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھ کو یہ گناہ چھوڑنا ہے، یہ گناہ ختم کرنا ہے، جو بھی گناہ ہو ہر ایک اپنا اپنا دیکھ لے میرے اندر کیا گناہ چل رہا ہے، یہ گناہ والی زندگی سے نکلنا ہے مجھے اور مجھے اطاعت والی زندگی پر آنا ہے۔ یہ خلاف سنت والی زندگی جو میری زندگی میں چلے، یہ عمل میرا خلاف سنت ہے، یہ عمل میرا خلاف سنت ہے، یہ چیز خلاف سنت ہے، اب اس کی جگہ جو سنت ہے وہ لانا ہے مجھے، اس سنت کو زندگی میں لانا ہے اور لانا ہے۔ تو اس کے ارادہ کرنے کے بعد پکا اپنے نفس کے خلاف کرے، یہی مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ کہتے اسی کو ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اور نفس کی مخالفت کرتے 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 انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ جو گناہ میری زندگی میں روزانہ ہو رہا تھا اب اس کی جگہ الحمدللہ گناہ ختم ہو کر عمل آ گیا ہے۔ سنت کے خلاف جو عمل ہو رہا تھا اور وہ سنت کے خلاف جو عمل ہو رہا تھا وہ خلاف سنت عمل ختم ہو گیا اور اس کی جگہ میری زندگی میں سنت زندہ ہو گئی۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کا پروگرام بنائیں گے اور پروگرام بنانے کے بعد انشاءاللہ زندگی کو لائن پر لانے کی کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، نیتیں کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور توبہ استغفار والی زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تو بہت رحمت والے ہیں، بے انتہا رحمت والے ہیں۔ جب اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فلاں سبلنا، سبیل اور سبل، سبیل ایک اور سبل جمع، تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہدایتوں کے راستے کھول دیں گے، ایک راستہ نہیں، سبلنا، ہم اس کے راستے کھول دیں گے، کئی راستوں سے انشاءاللہ اس کے بعد ہدایت پہنچے گی اور کئی راستوں سے ہدایت پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مجاہدہ، اپنے نفس کی مخالفت، گناہ والی زندگی سے میں بھی نکلنے کی کوشش کروں، آپ بھی نکلنے کی، سب محتاج ہے، کہنے والے بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے، سب کے سب اصلاح کے محتاج ہے اور ہر وقت محتاج ہے، ہر وقت محتاج ہے۔ اللہ پاک کہنے والوں کو بھی سنت کے مطابق ہمارے چہروں کو بنا دے، ہماری زندگی کو بنا دے، مکمل چہرے پر نور آ جائے، جب ہم قبر میں جائیں تو اس مکمل نور کے ساتھ جائیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حضرت شیخ محمد ذکر رحمۃ اللہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، چھوٹا سا رسالہ، بہت عجیب بات اس میں لکھی ہے، اس کا نام ہے ڈالی کا وجوب، ڈالی واجب ہے اس کے اوپر۔ تو اس نے ایک بات لکھی حضرت شیخ نے، اور ڈالی یاد رکھیں میں یہ خالی مذاکرے کے طور پر، ہم ڈالی کس کو کہتے ہیں؟ چاروں طرف سے ایک مٹھ ہو، چاروں طرف سے ایک مٹھ ہونی چاہیے، سامنے سے بھی لٹکی بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، سامنے سے آدھی ایک مشت ہے لیکن ادھر کے بال کاٹ دیے ہم نے، ادھر کے بال کاٹ دیے تو یہ خلاف سنت ہو جائے گی۔ ایک مشت چاروں طرف سے ہونی چاہیے، ادھر سے پکڑیں تو ادھر بھی ایک مشت ہو، اس لیے کہہ دیا جا رہا ہے تاکہ سنت کیا ہے وہ سامنے آ جائے۔ اللہ پاک توفیق دے دے اور انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک توفیق دیں گے تو چاروں طرف سے سنت کے مطابق۔ تو حضرت شیخ نے ایک بات لکھی ہے بہت قابل توجہ، قبر میں جانے کے بعد 3 سوال ہونے والے ہیں، من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، اور فی ھذا الرجل کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے جتنے پردے ہیں سب ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل۔ اس موقع پر حضرت شیخ نے ایک بات لکھی ہے، عجیب لکھی ہے، فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہمارے چہرے پر پڑیں گی، اگر ہمارے چہرے پر یہ سنت نہیں ہوئی اور اس سنت کے نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ہم سے پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ جن کی شفاعتوں کی امیدوں پر ہماری زندگی گزر رہی ہے، پہلی ملاقات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا تو کیا انجام ہوگا؟ بہت قابل غور جملہ ہے حضرت شیخ کا، دیکھ لیجیے آپ ڈالی کے وجوب میں حضرت شیخ نے بات لکھی ہے، کتنا قابل غور جملہ ہے، کتنا دل پر لگنے والا جملہ ہے، اور حضرت سے بارات اللہ نے ان کے اصلاح کے لیے جو دل و دماغ دیا تھا، ان کے دل و دماغ باتیں آتی ہیں، سب یہ باتیں کہیں کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ جب انسان اللہ والا بنتا ہے تو اللہ پاک ان کو ایسے علوم کھولتے ہیں جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتے۔ اب حضرت شیخ نے یہ بات لکھی، کہاں سے لکھی؟ بات اللہ کی طرف سے ان کی دل میں آئی۔ تو حضرت شیخ فرمایا کہ اگر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا تو جن امیدوں پر ہماری زندگی گزر رہی تھی پھر ہماری امیدیں کہاں جائیں گی؟ اس لیے میرے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سنت والی زندگی کو اختیار کریں، خلاف سنت چیزوں کو چھوڑیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر عمل کے اندر سنت کو لانے کی کوشش کریں اور نفس کے خلاف کریں، بس نفس کی غلامی کو چھوڑیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواه تبعا لما جئت بہ کو سامنے رکھیں، جب تک خواہشات نفسانیہ دین کے تابع نہیں ہوں گی ہمارے ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوگا۔ ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی نفس کی خواہش ہو اگر وہ دین کے مطابق ہے تب تو عمل کریں،
لیکن دین کے خلاف ہے تو فوراً چھوڑنے کی کوشش کرے اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی یہی طبیعت نصیب فرمائے، اور اپنے فضل سے آج تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے آئندہ ایسی اصلاح والی زندگی، تزکیہ والی زندگی، اخلاق حمیدہ والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ تھوڑی دیر ذکر کریں گے۔ روزانہ ذکر ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ ذکر ہماری روح کی غذا ہے اور ظاہری نعمت ہمارے جسم کی غذا ہے۔ تو جتنا ذکر ہوگا ہماری روح قوی ہو جائے گی، پاکیزہ بنے گی، طیب بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ذاکرین میں شامل فرما دے، غافلین میں سے نکال دے۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ولا بارك شيئا جهنم مشهور الله بالليل على السلم كما لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وازواجه واتباعه اجمعين
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء المرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بيننا وألف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والكبر والحقد والحسد وحب الدنيا وحب المال. اللهم اجعلنا من المخلصين المقبولين المحبوبين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی اصلاح فرما. جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں آپ کے توفیق سے ہوئی ہے. اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے قلب کا تزکیہ فرما دیجیے. تمام رذائل کو ہمارے قلب سے پاک اور صاف فرما دیجیے. روح کو پاکیزہ بنا دیجیے، قلب کو پاکیزہ بنا دیجیے، طیب بنا دیجیے. اے رب الجلال اپنے کرم سے اخلاق حمیدہ نصیب فرما دیجیے. اخلاق رذیلہ سے ہم کو نجات عطا فرما دیجیے. جو بھی ہمارے اندر گناہ چل رہا ہے سچے دل سے اس پر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ حاضرین غائبین کو، پوری امت کو معاف فرما دیجیے. ہم کو پوری امت کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ہر سنت کو 24 گھنٹے کے اعمال میں، یا اللہ ہر عمل کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. امت کا درد عطا فرما. امت کی بے دینی کو ہماری بے دینی کو اور امت کی بے دینی کو دین سے بدل دیجیے. اے اللہ امت کو غلبہ عطا فرمائیے، امت کو عزت عطا فرمائیے. امت کی ذلت کو عزت سے بدل دیجیے اور عزت سے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اللہ جو آپ نے قرآن حدیث سنت دی ہے، امت کو قرآن حدیث اور سنت پر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن اور سنت ہی سے صحابہ کو عزتیں ملی تھی. یا اللہ آج بھی یقیناً آپ عزت دینے والے ہیں. کہ اللہ ہماری زندگی میں قرآن کو زندہ فرما دیجیے، سنتوں کو زندہ فرما دیجیے. سنتوں کا ترک جو ہو رہا ہے، یا اللہ احکامات الہیہ جو ٹوٹ رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، یا اللہ احکامات الہیہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو محنتیں ہو رہی ہیں مدارس کی لائن سے ہو، مکاتب کی لائن سے ہو، دعوت کی لائن سے ہو، خانقاہوں میں ہو، تمام محنتوں کو قبول فرما لیجیے اور امت کی اور ہماری اصلاح فرما دیجیے.
اے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے سوڈان کے مسلمان پر رحم فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمان پر رحم فرما، اے اللہ انڈیا کے اندر بھی حالات ہیں، وہاں کی مساجد اوقاف، اے اللہ ان کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ قبرستانوں کی حفاظت فرما، عیدگاہوں کی حفاظت فرما، اسلامی اوقاف کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ مساجد مدارس کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما، اے رب ذوالجلال امت کو صحیح معنی کے اندر امت بن کر، اے اللہ متبع شریعت متبع سنت بن کر اور دین کا درد لے کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کے کاموں سے محبت عطا فرما، دین کے جس کام میں ہم مشغول ہیں اس کے اندر اخلاص کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں ان تمام کاموں کو محبت کی نظر سے اور ان کے لیے دعا کرنے والا بنا کر یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما لیجیے، اور سب کی مجموعی محنت کی برکت سے پورے دین کو دنیا میں زندہ فرما دیجیے، ہر کچے گھر میں پہنچا دیجیے، اور سبب کے طور پر ہم کو قبول فرما دیجیے، جو کام کر رہے ہیں ان تمام کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں ان تمام کو علم نافع عطا فرما، جو بچے حافظ ہو رہے ہیں حافظہ ہو رہی ہیں ان کے سینوں کو کھول دے، یا اللہ ان کے سینوں کو قرآن کے انوارات سے منور فرما کر حفظ قرآن کو ان کے لیے آسان فرما دیجیے، حفظ قرآن کا شوق ان کو عطا فرما دیجیے، اور ان کے سینوں کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے منتخب فرما لیجیے، اے اللہ علم نافع عطا فرما، جو جماعتوں میں نکلے ہیں ان تمام کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کی تمام کی نکلنے کے مقصد کو سمجھ کر یا اللہ صحیح اصولوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کو، ہمارا کامل حضرات صحابہ، ہمارا کامل علماء صلحاء دعات ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما، جن کی قربانیوں کی برکت سے دین ہم کو ملا ہوا ہے، ان کے قبروں کے اوپر اپنے انوارات کی بارش برسا، یا اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہے ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما، ان کا عافیت صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں میں توجہات ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں پوری امت کو اور پوری امت کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، اللہم رب جو بیمار چل رہے ہیں یا اللہ کسی کے سر میں درد ہے، کسی کی اور کوئی تکلیف ہے، یا اللہ جس کی جو تکلیف ہو اپنے فضل سے اپنے کرم سے شفا عطا فرما دیجیے، اور جب تک شفا مقدر نہ ہو اس پر صبر عطا فرمائیے، اجر عطا فرمائیے، ہر چیز آپ کے یہاں وقت پر ہوتی ہے، یا اللہ کب شفا ملنے والی ہے آپ کے علم میں ہے، جب آپ کے علم میں ہو گئی اس وقت شفا ملے گی، ہم تو عافیت چاہتے ہیں ابھی شفا مل جائے، ہمارے دل کی تمنا ہوتی ہے، لیکن یا اللہ آپ کا فیصلہ کچھ اور ہو تو اس پر ہم کو پوری طرح صبر عطا فرمائیے، اور اس کے اوپر یقین کے ساتھ اس اجر کی امید عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ جب تک زندگی باقی رہے زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں کے مطابق آپ کے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر ہو ہم تمام کو کمال ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.